ناول عشق تو این جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 36۔ میں وہی خواب ہوں جس سے آنکھیں چراتا تھا تو، میں وہی لمس ہوں جس سے خود کو بچاتا تھا تو، اب یہ دھڑکن نہیں ایک دعائے وفا ہے جس کے ہر حرف میں سجا فقط تو ہی تو ہے۔ میر حویلی پر صبح اتر چکی تھی مگر اب وہ پہلے جیسا شور و ہنگامہ، نوکروں کی دوڑ، صحن میں کہوں کہ باز کشت یا برتنوں کی کھنک نہیں لائی تھی۔ آج کی صبح دھواں دھار مصروفیت کی بجائے ایک اداس خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، جیسے خود سورج نے اجازت لے کر اس دہلیز پر قدم رکھا ہو۔ نادیہ کی رخصتی کو 2 دن بیت چکے تھے مگر حویلی کا سکوت اب تک ویسا ہی جمع ہوا تھا، گہرا، سناٹے بھرا اور بے یقینی سے بھرا ہوا، جیسے دیواریں بھی سوال پوچھ رہی ہوں اور سوچے جواب دینے سے قاصر ہوں۔ شاید دل ابھی تک ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہاں بھی ایسے حادثے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہاں یعنی میر حویلی، جہاں ہر قدم پر صدیوں کی حفاظت کی جاتی رہی، عزت و وقار کی رکھوالی کردار سے کی جاتی رہی تھی۔ نادیہ کے ایک غلط قدم نے جیسے بہت کچھ کانچ کی طرح چٹکا دیا تھا۔ ایسے میں اندرونی منزل کی وسیع راہداری میں پتھروں سے بنی دیواروں پر صبح کی روشنی نے جیسے خاموش تصویریں تراش دی تھی۔ روشنی کی لکیریں ستوروں سے پھسلتی زمین پر پڑی چادر کے کنارے تک آ ٹھہری، ہر چیز ساکت مگر بولتی ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب احتشام حسن اپنی مخصوص عادت کے مطابق سفید کرتے اور کالی بیس کوٹ میں ملبوس اپنی خوابگاہ کے پرشکوہ مگر سادہ کمرے میں موجود تھے۔ صوفے پر نیم دراز سامنے رکھی چھوٹی میز پر اخبار رکھے مگر نظروں کی توجہ کہیں اور تھی، ماتھے پر سوج کی لکیریں۔ سامنے ہی بیڈ پر ہادیہ بیگم بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے دوپٹہ نماز کی صورت میں اوڑھے ہاتھ میں تسبیح تھامے بیٹھی تھی، زبان تسبیح میں مصروف تھی مگر آنکھوں میں سوج کی لکیریں تھی، جیسے ذکر میں بھی ایک اضطراب چھپا بیٹھا تھا۔ آج یاور کو جانا ہے نا؟ اچانک انہوں نے پوچھا اور ہادیہ بیگم اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ جی جانا تو ہے، اس کی چھٹی ایسی ہی ہے، ادھر آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس بار تو سکون سے چند باتیں بھی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ملال گہرا تھا مگر اسی ملال کے یاور کی وہ ایک خواہش بھی ذہن کے دریچے پر دستک دینے لگی، وہ خواہش جو وہ میر احتشام سے کہنا چاہتی تھی مگر دل روک لیتا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا، میں اسے بلاتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے اخباری صفحہ موڑا۔ کس لیے؟ بی جان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ انہوں نے اخبار رکھتے ہوئے ابرو اٹھائے۔ بات کرنے کے لیے، اور کس لیے؟ انہوں نے ہلکی خفگی سے کہا، جیسے ان پر سوال کرنا ہی ناانصافی ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں۔ آپ نے اس رات بڑی بے انصافی کی میرے پوتے کے ساتھ۔ آخر سینے کا غبار نکل ہی آیا۔ ان کے شکوے پر احتشام حسن نے سرد سانس لی۔ نادیہ کی وجہ سے جو میں نے اس رات پر شک کیا، اب تک شرمندہ ہوں، پر میرا فرض کہتا تھا میں دونوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر تولوں، لیکن ان کی آواز میں افسوس اتر آیا تھا۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی وہ ہلکا سا ایک دھوکہ کھا بیٹھے تھے، وہ لمحہ جیسے رک گیا ہوں۔ کمرے کی ہوا میں ندامت کی نمی تھی۔ جس پوتے کو اپنے ہاتھوں سے پالا، اپنی آنکھوں سے جوان کیا، اسے ایک لمحے کے اندیشے میں کچوکے دینے کا دکھ الفاظ سے زیادہ خاموشی میں بولتا تھا۔ ایک پلڑے میں تولنے کے لیے آپ نے میرے بچے کا اعتبار ہی گروی پر رکھ دیا۔ آپ کو شک بھی کیوں کر ہوا؟ وہ بڑی رنجیدہ سے نظر آ رہی تھی۔ ہادیہ خانم، ہم جانتے ہیں غلطی ہوئی ہے مگر نادیہ بھی ہمارے گھر کی بیٹی تھی، اسے بھی ہم لوگوں نے پروان چڑھایا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ملال اور افسوس کے ساتھ غصے کی سرخ لکیریں بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے نصیب میں بدبختی لکھ لی اس نے، ساری زندگی وقار اور عزت کے سبق سکھائے سب کو، پھر بھی قدم بہک گئے۔ اب سے اللہ اسے ہدایت دے کہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی بسے۔ ہادیہ بیگم نے آنچل اٹھا کر آنکھوں میں آ گئی نمی کو بھی صاف کیا تھا۔ احتشام حسن کچھ نہیں بولے، بس اخبار کا صفحہ پلٹ رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ یاور سے اس بار بات کرتا ہوں، اس کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ سوچ رہا ہوں احمد اور زوفشا کی شادی سے پہلے اس کی شادی ہو جائے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے خانم؟ موضوع بدل کر انہوں نے جیسے خود کو بھی بہلایا۔ ہادیہ بیگم لمحے بھر کو چپ ہوئی، پھر میر صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بھی جان کی آواز میں جھجک تھی۔ احتشام حسن نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب ان کے لیے نرمی تھی۔ کوئی بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں یاور کے ذکر پر تم اضطراب کا شکار ہو جاتی ہو۔ ان کے صحیح اندازے پر وہ چند لمحے تسبیح کے دانے انگلیوں میں گھماتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، یاور کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس کا رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ بہت احتیاط سے بات کی شروعات کر رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ رشتے تو بہت ہیں، پر ہر جاننے والا خواہش کرتا ہے کہ ان کی بیٹیاں ہمارے گھر کی بہو بنیں، پر یاور کے مزاج کے حساب سے لڑکی لانا چاہتا ہوں، یا قاصد اور صبیحہ جو کہیں تم پوچھ لو۔ آواز میں معمول کی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں اب یاور کے لیے نرمی تیر رہی تھی۔ بی جان نے تسبیح کی رفتار سست کر دی، نظریں نیچے رکھتے ہوئے بولی، یاور ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ کمرے کی فضا جیسے پل بھر کو تھم گئی تھی۔ احتشام نے آہستہ سے سر اٹھایا تھا، پلکوں کے پیچھے ایک سنجیدہ سوال چھپا تھا، اور جیسے وہ کچھ دیر تک یہ جملہ دہرانا چاہتے ہوں۔ یاور نے لڑکی پسند کی؟ کون ہے وہ؟ زوفشا۔ آواز دبی ہوئی تھی۔ زوفشا؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یاور زوفی کے لیے ایسے جذبے رکھ سکتا ہے۔ جی۔ بی جان کی آنکھوں میں ممتا کی سی چمک تھی، جیسے وہ یاور کے خاموش محبت کے ترجمان ہوں۔
احتشام حسن نے صوفے کے پشت سے ذرا سیدھے ہوئے جیسے سینے پر کوئی بوجھ آ ٹھہرا ہو. مگر تم جانتی ہو میں احمد کے لیے سو چکا ہوں، وہ مجھ سے پہلے ہی خواہش کر چکا ہے. جی جانتی ہوں، مگر احمد ہمارے جیسا نہیں ہے، خاندان کا ہے، رشتہ دار ہے، پر یاور تو ہمارا خون ہے. اس کے دل کو نظر انداز مت کیجیے میر صاحب. احتشام خاموش ہو گئے. ان کے چہرے پر ایک باپ، ایک دادا اور ایک خاندان کے محافظ، تینوں کرداروں کا بوجھ صاف جھلکنے لگا. ہماری عمر کے لوگ محبت سے نہیں وفاداری سے فیصلے کرتے ہیں ہادیہ، اور نئی نسل وفاداری میں محبت تلاش کرتی ہے میر صاحب. وی جان کی آواز اب کچھ نم تھی. میں چاہتی ہوں احمد بھی اچھا ہے، میں جانتی ہوں احمد بھی اچھا ہے، مگر یاور زوفشاں کے لیے بہترین ہے. احتشام صاحب نے چند لمحے آنکھیں موند لی. ان کے ذہن میں احمد کا چہرہ ابھرا، یاور کی خاموشی اور زوفشاں کی پرچھائی جو کئی دنوں سے حویلی کے راہداریوں میں خاموش چلتی تھی. آخرکار انہوں نے دھیرے سے کہا، میں خود بات کرتا ہوں. ساجد. یہ بول کر انہوں نے بلند آواز میں پکارا اور ان کا خاص ملازم فوری حاضر ہو گیا تھا. حکم بڑے سائیں. کمرے کے دروازے پر وہ ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا. یاور کو بلا لاؤ. اس سے کہو کچھ بات کرنی ہے مجھے اس سے. احتشام حسن نے اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی آواز میں کہا اور اخبار دوبارہ اٹھا لیا. ساجد جو برسوں سے میر صاحب کی خدمت میں تھا خاموشی سے سر جھکا کر پیچھے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا. اس کے چال میں ادب بھی تھا اور عادتاً نرمی جو پرانی وفاداری کا خاصہ ہوتی ہے. راہداری عبور کرتا وہ تیز قدموں سے زینے چڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے سے سیڑھیاں اترتے احمد سے مڈ بھیڑ ہو گئی. دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کو ٹکرائیں. ساجد نے فوراً نظریں جھکا لی اور ایک طرف کو ہو گیا. احمد کی پیشانی پر سلوٹ ابھری. احمد نے غور سے اسے دیکھا. ساجد میر احتشام حسن کا خاص نوکر. کہاں جا رہے ہو؟ آواز میں لاپرواہ رعنائی تھی، مگر آواز میں دبی ہوئی چنگاری صاف محسوس ہوتی تھی. یاور سائیں کو بلانے بڑے سائیں نے فرمایا. ساجد کا لہجہ مؤدب مگر خشک تھا. وہ نظریں نہیں چرا رہا تھا مگر ادب شامل تھا. احمد لمحے بھر کو ساکت ہوا. اس کے ہونٹ دبے سختی سے بھینچے جیسے کوئی خیال اس کے اندر جاگ اٹھا ہو. ابھی؟ جی ابھی. ساجد کی سنجیدگی میں اب غیر مرئی سختی بھی شامل ہو چکی تھی. کس کام سے بلایا؟ اس کی آواز کچھ اور سخت ہوئی. ساجد نے پہلی بار آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا. مجھے کیا معلوم؟ یہ وہ لہجہ تھا جس میں ادب کی سطح پر دبے غصے کی ہلکی پرچھائیں لرز رہی تھی. احمد نے بس گور کر دیکھا. ٹھیک ہے جا کر کہہ دو. ملازم سر ہلا کر آگے بڑھ گیا اور احمد وہیں کھڑا رہ گیا. اس کے قدم رکے ہوئے تھے مگر دماغ میں کچھ تیزی سے دوڑنے لگا تھا. ادھر ساجد سیدھی راہداری پار کر کے اوپری منزل پر یاور کے کمرے کے سامنے رکا. کمرے کا دروازہ نیم وہاں تھا. اس نے ہلکی سے دستک دی. آ جاؤ. اندر سے یاور کی بھاری اور نرم آواز آئی. دروازہ اندر دھکیل کر اندر داخل ہوا. یاور اس وقت بستر پر رکھے بیگ کی کچھ چیزیں سمیٹ رہا تھا. جانے کی تیاری کرتا جبھی ساجد کو اندر آتے دیکھ کر بھویں ملا کر پوچھا، کوئی کام تھا ساجد چاچا؟ آواز میں نرمی بھی شامل تھی. وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے دل سے نرمی رکھتا تھا، چاہے نوکر ہی کیوں نہ ہو. بڑے سائیں نے بلایا آپ کو اپنے کمرے میں. یاور چونکا. مجھے؟ جی آپ کو. وہ بھی ابھی. یاور چند لمحے ساکت کھڑا رہا جیسے ذہن میں کئی سوال تیر گئے ہوں. پھر آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا. اچھا آپ چلے میں آتا ہوں. ساجد نے احتراماً سر جھکایا اور باہر نکل گیا. یاور نے ایک آخری نظر اپنے بیگ پر ڈالی. دوپہر تک نکلنا تھا اور ابھی پیکنگ ادھوری تھی. بعد میں کرتا ہوں. سر جھٹکا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. احتشام صاحب کے کمرے کے دروازے کے پاس وہ ایک پل کو رکا، پھر ہلکی سے دستک دے کر اندر داخل ہو گیا تھا. بستر پر بیٹھی ہادیہ بیگم اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائیں. کیسا شاندار شخصیت کا پوتا تھا ان کا. اسے دیکھ کر سینے میں فخر اتر آتا تھا. آپ نے بلایا تاجی؟ ہاں بیٹھو یہاں. ان کی آواز نرم تھی اور آنکھوں میں پیار. وہ آہستگی سے قدم بڑھاتا قالین پر دبے قدموں چلتا ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اس نے گردن قدرے جھکا لی. ہادیہ بیگم خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. ان کی آنکھوں میں ممتا بھی تھی، ملال بھی اور ایک انجانی سے دعا بھی تھی. آج ہی جانے والے ہو؟ بات کی شروعات کرتے ہوئے وہ شاید جھجک رہے تھے. جی چھٹی ہی اتنی ملی تھی. یاور نے ہلکی سے جبری مسکراہٹ پر ڈھائی جو ان آنکھوں تک نہ پہنچی. انہوں نے ہنکارا بھرا، پھر قدرے توقف کے بعد وہ جیسا خود کو آمادہ کر کے پوچھا، تم ہم سے شاید ناراض ہو؟ اپنے بزرگوں سے ناراض ہو کر میں خطاوار بن جاؤں؟ ایسی پرورش نہیں کی آپ لوگوں نے میری. آواز میں ٹھہراؤ تھا اور وہ ایک مضبوط سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا ہادیہ بیگم مسکرائی تھی. احتشام حسن نے گہرا سانس لیا جیسے کوئی بوجھ دل سے سرکا ہو. پھر بھی اس رات ہم سے خطا ہوئی تھی. تمہارا حق تھا کہ اپنے دل کی بات کرتے. ہم شاید تمہیں سن نہیں پائے یا وقت کی مانگ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے. پلیز تاجی، یاور نے قطعیت سے کہا اور آنکھوں میں ایک ایسی لجاجت ابھری جو جواز سے خالی مگر دل سے لبریز تھی. مجھے شرمندہ نہ کریں. وہ رات اور وہ بات میں بھلا چکا ہوں. شاید اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی متزلزل ہو جاتا. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ اس کی پلکیں جھپکیں. اس نے پلکیں جھپکی جیسے کوئی یاد بے ساختہ آنکھوں میں چھپ گئی ہو. بلکہ مجھے اپنی ہی کوتاہی لگتی ہے سب. میں اپنے اشتعال پر قابو رکھ کر بھی نادیہ کو سمجھا سکتا تھا. یاور تم نے وہی کیا جو ایک غیرت مند بھائی کو کرنا چاہیے تھا. میر صاحب کا لہجہ سرد نہیں تھا، دہکتا ہوا تھا جیسے برسوں پرانا زخم ابھی بھی ہرا ہو.
اس نے صرف ہماری غیرت پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ ہماری تربیت پر کیچڑ اچھالا، اور ایک آوارہ، ایک بدماش جسے ہمارے دروازے کے اس پار بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی تھی۔ ایک لمحے کو جیسے خاموشی مر گئی ہو۔ میر صاحب بس رہنے دیں اب، یہ ہادیہ بیگم تھی۔ تھکے تھکے لہجے میں انہوں نے بات کاٹ دی۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، اپنا گھر بسا لیا اس نے، بھول جائیں، معاف کر دیں۔ میر صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بھول جائیں؟ ان کے لبوں سے تنزیہ سے مسکراہٹ پھسلی۔ کیا بھول جائیں؟ وہ رات، وہ ذلت، وہ نظروں کا نیچا ہونا، اس شخص کو اپنے گھر کی دیوار پھاند کر آنا۔ وہ غصے سے جیسے کانپے تھے، اور یاور اٹھ کر ان کے پاس آ گیا، بیٹھ گیا۔ داجی، اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما جو سختی سے مٹھی میں بند تھا۔ آپ پلیز خود کو اذیت مت دیں، جو ہوا وہ گزر گیا۔ وقت اس لمحے کو پیچھے چھوڑ آیا اور ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ نادی عزت سے رخصت ہو چکی ہے، ایک باعزت بیوی بن کر اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے گئی ہے۔ بی جان بالکل درست کہہ رہی ہیں، بھول جانے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ ان کی بند مٹھی آہستہ آہستہ کھلی جیسے برسوں کی تلخی اب رفتہ رفتہ نرمی میں گھل رہی ہو۔ چند گہری سانس لے کر خود پر قابو پا کر انہوں نے یاور کی طرف دیکھا تھا۔ یاور، تم زوفشاں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات اتنی اچانک اور انہوں نے کی تھی کہ یاور نے آہستہ سے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، پلکیں جھپکی اور خود کو کچھ کہنے کے لیے تیار کیا۔ بی جان نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ آواز میں کوئی پشیمانی نہ تھی لیکن کوئی دعویٰ بھی نہیں، بس ایک نرم تسلیم۔ قاصد حسن کچھ لمحے خاموش رہے، ان کی نظریں یاور کے چہرے پر گڑی رہی۔ تم جانتے ہو میں احمر کے لیے سوچ چکا ہوں؟ یاور نے نظریں اٹھائیں۔ ہادیہ بیگم کا دل اب دھک دھک کر رہا تھا۔ جی جانتا ہوں، اس کی آواز دھیمی مگر مستحکم تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زوفی کے لیے میرے جذبات بالکل خالص ہیں، اور اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو میں اس فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا، مگر آپ سے صرف اتنا کہوں گا، ایک بار کس سے شادی کرنا ہے یہ فیصلہ زوفی کو دیا جائے۔ احتشام حسن نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر ان کے ہونٹوں سے تھکی ہوئی آواز نکلی۔ میں یہ فیصلہ کبھی زوفی کو نہیں دیتا، مگر اس بار میرا فیصلہ تمہیں دیکھ کر ڈگمگا گیا۔ یاور ساکت سا انہیں دیکھ رہا تھا کہ بدلاؤ کیسے ممکن ہوا۔ میں نے بہت دفعہ اپنے فیصلوں کو تم سب پر نافذ کیا، لیکن اب وقت ہے کہ ایک بار دل کا فیصلہ سن لیا جائے۔ یاور نے چونک کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی ہادیہ بیگم نے بھی، جیسے اعتبار کے سارے بند کھل گئے ہوں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں سے بہت محبت کی ہے، پر جانے انجانے میں کچھ فیصلے بھی غلط ہوئے، مگر آج وہ نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید نادیہ کی حرکت نے انہیں اندر سے بدل دیا تھا۔ اگر تم بھی یہی چاہتے ہو تو میں زوفشاں کی مرضی کو اس بار فیصلہ بنانے دوں گا۔ ان کے لہجے میں پہلی بار طاقت کی جگہ نرمی تھی، اور نرمی میں وقار، وہ وقار جو شکست سے نہیں محبت کی جیت سے آتا ہے۔ یاور نے لمحے بھر کو کچھ نہ کہا، جیسے اس کی سماعت نے وہ لفظوں کی بجائے دعائیں سن لی ہوں۔ برسوں سے دبے جذبات کو آج اپنی سانس مل گئی تھی، اور مجھے یقین ہے زوفی کی مرضی بس یاور ہے۔ ہادیہ بیگم ہلکے سے مسکرائیں گے، راز تو انہوں نے اسی رات کشف کر لیا تھا۔ میں زوفی کی مرضی کا احترام کروں گا۔ یاور کھل کر مسکرایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ احتشام حسن بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ چلو، دوپہر تک نکلنا ہے نا تمہیں؟ ان کی آواز شفقت سے بھرپور تھی۔ احتشام حسن دروازے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ یاور نے ایک لمحہ ہادیہ بیگم کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ماں جیسی دعا تھی، وہ دعا جو دروازے تک نہیں دل تک ساتھ جاتی ہے۔ میں بھی باہر نکلوں، اب صبیحہ منتظر ہوگی۔ یاور کو دیکھتے ہوئے وہ بھی بستر سے اتر گئی، پھر ان کے پیچھے وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تیرے یقین کی خاطر آج عشق سر عام کرتے ہیں۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تقدیر کی سطر بدلتے ہیں، محبت کو شرف گواہی دے کر خود کو انجام کرتے ہیں۔ میر حویلی کے پرانے مگر شاندار اوپری حصے میں جب آہستہ قدموں سے آیا جائے تو یاور کے کمرے کا دروازہ نیم وا نظر آ رہا تھا۔ ایک سادہ مگر سلیقے سے سجا ہوا کمرہ، دیوار سے لگی لمبی کھڑکی کے پاس رکھی لکڑی کی میز پر ایک نوٹ بک کھلی ہوئی تھی، جیسے وقت وہاں رک کر کچھ دیر کو سانس لینے لگا ہو۔ اس کے صفحات پر ایک دو بکھرے الفاظ، جیسے کسی نے کچھ لکھتے لکھتے قلم روک دیا ہو۔ یاور سفید شرٹ کے آستینے کوہنیوں تک چڑھائے خاموشی سے بیگ میں آخری چیزیں سلیقے سے رکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو بکھری تھی، صبیحہ کی ہاتھوں کے بنے کھانے کی، جو یاور کو لے جانی ہی پڑے گی۔ یاور اب پیکنگ کرتے ہوئے مطمئن تھا، چہرہ خاموش مگر آنکھوں میں طمانینت، جیسے دل میں کئی جنگیں جیت چکا ہو، یا شاید دل ہار کر بھی سکون پا چکا ہو۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یاور نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس ایک لمحہ رکا، پھر اپنے کام میں مصروف رہا۔ دروازے کی چوکھٹ پار کر کے احمر اندر آیا، چہرہ سنجیدہ مگر اس بار آنکھوں میں ایک عجیب سا شور تھا، جیسے اندر کئی طوفان اٹھ رہے ہوں۔ کوئی کام ہے تمہیں؟ یاور نے سرد لہجے میں پوچھا، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مصروف ہی تھا۔ احمر نے کمرے پر سرسری نگاہ ڈالی، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، شاید وہ سکون جو یاور کے اندر تھا۔ تیاری ہو رہی ہے، لگتا ہے بس نکلنے والے ہو۔ ذرا سی مصنوعی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ ابھی نہیں، شام تک بھی جا سکتا ہوں۔ یاور نے وہی پرسکون لہجہ رکھا۔ احمر قدم قدم چلتا صوفے تک آیا، بیٹھتے ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ داجی سے ملاقات ہو گئی؟ یاور نے اب کی بار آہستگی سے گردن موڑی اور ایک طویل نظر احمر پر ڈالی۔ پیشانی پر ناگواری کی واضح سلبٹ تھی۔
ہاں ملاقات بھی ہو گئی اور بات بھی۔ تو کیا بات ہوئی؟ احمد نے اپنی ٹھوڑی پر انگلی پھیری، آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو خواہشوں کی آخری حد پر پہنچ چکی ہو۔ یاور کی نظریں گہری ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بتائی جائے، کچھ باتیں وقت بتا دیتا ہے۔ احمد ہنسا تھا جس میں زہر ضرور تھا۔ وقت تو ہمیشہ تمہارے ساتھ مہربان رہا ہے یاور صاحب۔ یاور نے نگاہیں ہٹائیں جیسے بات بے وزن ہو۔ مہربانیاں نصیب سے نہیں نیت سے ملتی ہیں۔ احمد کا لہجہ ایک دم نرم ہوا تھا مگر اس میں چھپی تلخی ابھری۔ اور دل؟ کبھی سوچا ہے تم نے کہ ایک دل کتنی بار ٹوٹ سکتا ہے صرف اس لیے کہ جسے وہ چاہے وہ پہلے سے تمہاری نگاہ میں آ چکا ہو؟ یاور کا چہرہ سخت ہو گیا، اب وہ مکمل طور پر احمد کی طرف مڑا تھا۔ آنکھوں میں جمی برف کچھ پگھلنے لگی تھی مگر شعلہ نہیں بنی تھی۔ محبت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی دعویٰ، وہ دل سے نکلتی ہے اور صرف دل میں جگہ پاتی ہے۔ زبردستی اس میں بیج نہیں بوئے جا سکتے، یہ بات شاید تم نہیں سمجھ سکتے۔ احمد آہستہ سے اٹھا اور 2 قدم آگے آیا، اب دونوں آمنے سامنے تھے، آنکھوں میں سری نفرت، برسوں کی دبی رقابت اور شکست کا خوف۔ جانتا ہوں داجی تم پر بھروسہ کرتے ہیں، تم ان کے خوابوں کے وارث ہو، اور میں تو بس وہ سایہ ہوں جو تمہارے آگے ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ یاور نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، یہ تمہارا خیال ہے احمد، حقیقت نہیں۔ انہوں نے تمہیں بھی عزت دی، ہم سب کی طرح چاہا، مگر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے ہمیشہ شک کا خنجر اٹھایا، اور تم جانتے ہو میں وہ شخص نہیں جو ایسے وار سہ جائے، میں ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ احمد کا چہرہ اب جلتا سورج بن چکا تھا۔ تم روکو گے مجھے؟ زوفی میری ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ یاور کی نظریں جیسے پتھر ہو گئیں۔ زوفی کوئی چیز نہیں ہے احمد چودھری جسے تم جیت لو یا چھین لو، وہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، صاف اور پاک دل کی، اور دل صرف وہاں ٹھہرتا ہے جہاں عزت ہو، سچائی ہو۔ بہتر یہی ہے تم زوفی نہیں اس حویلی سے بھی دور ہو جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ادھر وہ دونوں جب یہ بات کر رہے تھے ٹھیک اسی لمحے میں زوفی سفید دوپٹہ شانوں پر لیے ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئی تھی، بس یوں ہی جیسے کسی انکہی کشش نے اسے یاور کے کمرے تک کھینچ لیا ہو۔ سبیہ سے یاور کی شرٹ لے کر ایک بہانے سے پہلے تو دروازے سے ذرا فاصلے پر رکی، پھر ہاتھ آہستہ سے دیوار پر رکھا، چاہا کھول دے کہ پھر ٹھٹکی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی یاور کی اور احمد کی۔ ایک لمحے کو اس نے پلٹ کر جانا چاہا مگر اندر سے یاور کا وہ لہجہ ابھرا جو ہمیشہ ضبط میں رہتا تھا، آج خراش زدہ تھا۔ محبت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی دعویٰ، وہ دل سے نکلتی ہے، زبردستی اس میں بیج نہیں بوئی جا سکتے۔ زوفی کا سانس جیسے اٹک گیا ہو، پلکیں جھپکنا بھول گئی، دل کی دھڑکن جیسے کسی بند کمرے میں جا پھنسی ہو۔ زوفی میری ہے، احمد کی آواز جیسے خنجر کی طرح دیوار کو چیرتی باہر نکلی تھی۔ زوفی نے یکدم دیوار کا سہارا لیا۔ یہ دعویٰ، یہ تمکنت، کبھی احمد نے اس کے سامنے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، نہ یہ چاہت، نہ یہ شدت اور نہ یہ جنون، لیکن یاور کی اگلی بات نے جیسے اس کے اندر جلتا دیا روشن کر دیا۔ زوفی کوئی چیز نہیں ہے احمد چودھری جسے تم جیت لو یا چھین لو، وہ دل ہے، اور دل صرف وہاں ٹھہرتا ہے جہاں عزت ہو، سچائی ہو۔ زوفی کے پلکوں پر نمی آ چکی تھی، کسی نے کچھ مانگا نہیں تھا اس سے، نہ اسے آواز دی گئی، نہ شامل کیا گیا، پھر بھی کسی نے اس کی عزت کے لیے، اس کے دل کے لیے یہ لڑائی چنی تھی۔ دروازے کے پار یاور تھا اور اس کے لفظ، اس کے لہجے، اس کے لہو میں موجود غیرت، سب میں اس کے لیے ایک تحفظ تھا، ایک خاموش اعلان کہ تم کسی کی چیز نہیں، تم صرف اپنی ہو۔ زوفی نے آنکھیں بند کر لی، کبھی نہ کہا گیا، نہ سنا گیا، مگر آج کچھ کہے بغیر بھی بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ وہ پلٹی دھیرے دھیرے اور وہیں سے لوٹ گئی۔ قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری نہیں، بلکہ محفوظ محسوس ہو رہا تھا، شاید برسوں بعد کسی کے الفاظ نے اسے اس کی اپنی ہی نظر میں اہم بنایا تھا۔ یہ جنگ نہیں لفظوں کی، دل کی فضا کا کھیل ہے، جو سمجھ گیا راز وہی حقیقت کا میل ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں، خود سے بیزار ہوتا احمد تھا، بکھرے بال، کھلا کالر، گردن پر الجھن سی پھیلی ہوئی انگلیاں بار بار گردن کے گرد گھومتی تھی جیسے کوئی نادیدہ توق اسے جکڑ رہا ہو۔ آنکھیں آئینے میں گڑی ہوئی لیکن وہ عکس کو نہیں، اپنے زخموں کو گھو رہا تھا۔ تمہارا انداز، تمہاری چال، تمہاری زبان، سب کچھ چرا گیا وہ۔ آخری لفظ پر آواز سخت ہو گئی جیسے زہر زبان پر ٹک گیا ہو۔ یاور، نام لبوں پر نہیں جیسے دل کے اندر چٹکتی کسی ہڈی سے نکلا ہو۔ داجی جب مجھے بلاتے ہیں ان کی نگاہوں میں سوال ہوتے ہیں، اور جب تمہیں بلاتے ہیں لبوں پر وہی سکون ہوتا ہے جو صرف کسی وارث کو دیکھ کر آتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میز پر رکھا پرفیوم اٹھایا اور پوری قوت سے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں بجلی کی طرح کڑکی، کسی خواب کے بکھرنے جیسا شور، اور وہ خوشبو اب وہ مہک نہیں رہی تھی، جلدی خواہشوں کا دھواں بن چکی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے اور میرے اندر صرف جیتنے کی خواہش، وہ بڑبڑایا۔ تمہیں زوفی سے محبت ہے اور مجھے اس پر قبضہ درکار ہے۔ میز سے وہ تصویر اٹھائی، زوفی کی وہی تصویر جس میں وہ بے خبر ہنس رہی تھی۔ تم نے اسے دعا سمجھا اور میں نے اسے ہدف۔ تمہارے دل نے مانگا اور میرے دماغ نے فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، سانس بھاری تھی اور اندر ایک شور اٹھ رہا تھا۔ تمہاری خاموشی میری چینخوں پر بھاری پڑ گئی یاور۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ سیدھا، وہ آنکھیں سرخ تھی مگر لہجہ سرد تھا۔
اگر قسمت نے اس بار بھی تمہیں چنا تو میں صرف تمہاری ہار نہیں تمہارا وجود بھی جلا دوں گا، اس حویلی کی ہر اینٹ سے تمہاری محبت کا نام مٹا دوں گا۔ نظر فرش پر پڑی جہاں کانچ کے ذرے بکھرے ہوئے تھے، ان میں روشنی جھلک رہی تھی، اور وہ روشنی بس ایک چیز دکھا رہی تھی، منصوبہ۔ تم نے دل سے مانگا اور میں دماغ سے چھینوں گا۔ وہ اٹھا، قدم لمبا پر اندر سے جلتا ہوا، قدم آہستہ تھے لیکن نیت تیز، دہکتے انگارے جیسی۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس لمحے کمرے میں صرف دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں، کانچ کے ٹوٹے ذرے اور وہ خوشبو جو اب مہک نہیں رہی تھی، جل رہی تھی، اور جلتی خوشبو کا زہر باقی رہ گیا تھا، ایک وجود کی صورت میں، فرحین کے وجود کی صورت میں۔ کمرے کے اندر مدھم زرد روشنی لرز رہی تھی، جیسے دیواریں بھی وہ سازش سن رہی ہوں جو ابھی لفظوں میں ڈھلنی باقی تھی۔ احمد کے چہرے پر چھائے تناؤ کو دیکھتے ہوئے فرحین کے ہونٹوں پر ایک دبی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو تسلی نہیں دیتی، کاٹتی ہے، جیسے وہ اس کی ہر کمزوری کو جانتی ہے اور پسند کرتی ہو۔ پھر وہی یاور سے ملی شکست۔ فرحین کی آواز نرمی میں آگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ احمد ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے، پر اب شکست دے مجھے، یہ کبھی قبول نہیں کروں گا۔ فرحین آگے بڑھی۔ تو کیا تم اسے ذہن سے نکالنا چاہتے ہو، کیا دنیا سے؟ احمد نے نظریں اٹھائیں۔ ذہن سے نکالنا آسان ہوتا تو آج میں خود کو نہ نوچ رہا ہوتا۔ فرحین نے فرش پر پرفیوم کے بکھرے ذرات کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کب اور کیسے؟ احمد نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاور چاہیے اور مجھے زوفشاں۔ خاموشی سے جیسے ایک دم گہری ہو گئی تھی۔ کمرے کے اندر موجود ہر چیز، روشنی، شیشہ، خوشبو، سائے، سب نے پلکیں جھپکنا بند کر دیا تھا۔ فرحین کی سانسیں ذرا گہری ہوئیں، چہرے پر آئی ہوئی وہ مسکراہٹ اب تھوڑی واضح ہو چکی تھی، جیسے سازش کے خاکے پر پہلا رنگ چڑھ چکا ہو۔ تو پھر احمد، اس کی آواز میں اب ایک اجنبی سا لطف تھا، ہمیں اپنی اپنی کمزوری کو ایک دوسرے کی طاقت بنانا ہوگا۔ احمد نے سر ہلائے اور اپنے ارادوں کو مقدر، ہم دونوں مل کر اسے ایسی پوزیشن میں لے آئیں گے کہ وہ خود بھی سوچ نہ پائے گا کہ کہاں کھڑے۔ زوفشاں کے دل پر قبضہ کرنا بس شروعات ہے۔ فرحین نے آگے بڑھ کر اس کے کھلے گریبان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہم اس اندھیرے کو گہرا کریں گے۔ احمد، بس صبر سے کام لو، زوفشاں کو اپنے قبضے میں لے لو، پھر یاور کی زندگی میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ احمد نے گھورتے ہوئے کہا، تم سے بڑھ کر کوئی اتحاد ہی نہیں، آج سے یہ جنگ ہماری اور فتح ہماری ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نظریں ملائیں۔ فرحین نے ہاتھ آہستہ سے اس کے گریبان سے ہٹایا، مگر اس کی انگلیوں کی حرارت جیسے احمد کے سینے میں کوئی دبی ہوئی چنگاری بھڑکا گئی ہو۔ یاد رکھو احمد، کھیل وہی جیتتا ہے جو جذبات سے نہیں دماغ سے چلے، اور میں دل نہیں دماغ کی عورت ہوں۔ احمد ہلکے سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس میں دغا کا زہر بھی تھا اور انتقام کا خمار بھی۔ تو پھر ہم دونوں دلوں کی بربادی سے تاج بنائیں گے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو اب مدھم پڑ گئی تھی، جیسے وہ زہر سے آلودہ ہو گئی ہو۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹی نہیں تھیں، ایک خاموش معاہدہ، ایک بے آواز اعلان کہ اب جو کچھ ہوگا وہ بس یاور اور زوفشاں کی تباہی کی داستان ہوگا۔ ایک خاموش عہد ہوا جو دشمنی کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے جانا کہ میں کچھ بھی نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ رات اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ریزارٹ کی فضا پر چھائی ہوئی تھی، سفید لائٹس، تازہ اور مصنوعی پھولوں کی سجاوٹیں، فضا میں تیرتی ہلکی موسیقی، اور ارد گرد خوشگپیوں، کہکہوں اور خوشبوؤں کی آمیزش میں سجی ہوئی ایک تقریب جہاں ہر کوئی جیسے لمحے کو جینے میں مصروف تھا۔ اسی جگمگاہٹ کے بیچ یوشا نرم چمکدار لائٹس کے سائے میں کھڑا، نظریں کچھ فاصلے پر حیات پر جمائے، جس کا چہرہ ہنسی میں بھی اس کے دل کو تھام کر رکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے وہ اس کے ہاتھ سے آخر فر ہو ہی گئی تھی، تابش کے آ جانے سے وہ ان کے ساتھ بچ کر بھاگ نکلی تھی، اور اب وہ تابش اور زریں کے ساتھ کہکہے بکھیر رہی تھی، اور یوشا ملک جس کا ضبط اور غرور کسی طوفان سے کم نہ تھا، اس پل بے چین تھا۔ تم واقعی میرے صبر کو آزما رہی ہو، وہ زیر لب بڑبڑایا، نگاہوں میں جنوں اور دل میں جذبات کی ضد تھی۔ ایسے چھوڑ کر گئی ہو نا، پھر ایک بار پھر ہاتھ آ جاؤ تو خود کو بھی نہ بچا سکو گی، پھر سہنا مشکل ہوگا تمہیں۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر دلکشی سے مسکرایا، اور تبھی ہیلو مسٹر ملک، آواز نے جیسے اس کے اندر کے طوفان میں ایک نئی لہر بھر دی تھی۔ یوشا نے گردن موڑی، سامنے جوار خان تھے، ہاتھ آگے بڑھائے، وہی سیاست کی پرانی بھیڑیائی مسکراہٹ والی۔ یوشا نے ہلکی سی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، ہیلو خان صاحب، بس ہلکا سا چھوا اور پھر سلیقے سے جیب میں واپس ڈالیا۔ آپ کے گھر پر پارٹی والی رات میں آپ سے بہت متاثر ہوا تھا یوشا صاحب۔ جوار خان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی شکاری کی نگاہ میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ یوشا نے ذرا سا کاندھے چٹک کر سرسری لہجے میں پوچھا، کیا کر دیا میں نے کہ آپ جیسے سیاسی رہنما متاثر ہو گئے؟ اس کی آواز میں وہی بے نیازی، وہی غرور اور اعتماد کی متوازن آمیزش، ایسا کہ سننے والے یا تو متاثر ہو یا جل جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، جوار خان ہنسے، آپ کی گفتگو بھی دل جیت لیتی ہے، مگر جو بہادری، بے ساختگی اور حوصلہ اس رات دیکھا، سچ پوچھے تو دل میں خواہش جگی کہ آپ جیسے جوان کو سیاست میں ہونا چاہیے۔ یوشا نے ایک ابرو اٹھایا اور طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ سیاست؟ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔
بالکل نہیں، اصل میں آپ جیسے ذہین، باوقار اور پر اثر جوان کم دیکھے ہوئے۔ دل چاہا آپ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھوں، پھر وہ جھک کر تھوڑا وہ رازدار لہجے میں بولی، بیٹی سے شادی کا تو سوال ہی نہیں، سنا ہے آپ شادی شدہ ہیں، مگر آپ تو جانتے ہیں اجازت 4 کی ہے نا؟ یوشا نے مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، پھر سامنے اشارہ کیا۔ ساڑی میں ملبوس نرگسی آنکھوں والی معصوم سی حیات بیٹھی تھی، جو اس وقت بھی ہنستے ہنستے کبھی کبھار یوشا کی طرف چور نظروں سے دیکھ لیتی تھی۔ خان صاحب، وہ جو سامنے بیٹھی ہے میری وائف، نرم ہے، بہت خوبصورت بھی اور بے حد معصوم بھی، لیکن کسی اور کی طرف اٹھنے والی خواہشوں کو وہ اس مہارت سے قتل کر سکتی ہے کہ نہ خون بہے نہ شور ہو، صرف خواہش مرتی ہے اور بڑی نفاست سے۔ جبار خان کا کہا اس بار کچھ اونچا تھا۔ آپ تو بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی خاصے دلچسپ نکلے یوشا صاحب۔ یوشا نے آنکھوں میں ہلکی سی چبھن لاتے ہوئے آہستگی سے کہا، دلچسپ اور خطرناک بھی، یہ دو باتیں مجھ سے الگ نہیں ہیں خان صاحب۔ بے شک، لیکن ہمیں بھی خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے، اور جب خطرہ دلوں کو بھا جائے تو کھیل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جبار خان نے مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر آنکھ دبائی۔ یوشا نے قدم پیچھے کھینچ کر سرد اور سیدھے لہجے میں جواب دیا، خطرے سے کھیلنا بہادری ہے، مگر خطرے کو جان بوجھ کر چھیڑنا حماقت، اور میں کبھی حماقت برداشت نہیں کرتا۔ فضا میں لمحے کو سرد ہوا کا جھونکا سا چل گیا۔ شوقین ہونا بھی ایک اعزاز ہے، جبار خان نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ سوچ لیجئے گا، ہماری پارٹی میں آپ جیسے لوگ اقتدار کے قریب ہوتے ہیں۔ یوشا نے اس کا ہاتھ ہلکا سا تھاما، پھر انگلیوں کو جھٹک کر جیب میں ڈالا، جیسا تعلق بھی اتنا ہی رسمی ہو۔ میں صرف ایک ہی اقتدار کا طالب ہوں خان صاحب، اس کا جو سامنے بیٹھی ہے، باقی سب اختیار میرے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ جبار خان تھوڑا ٹھٹکا، پھر اس بار خاموش مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں تو بس ملنے کا شوق ہے اور راہ رسم بڑھانے کا، آپ کے بھائی اور آپ کے ساتھ بھی۔ وہ بولے تو اس بار اس نے بس سر جو خم دیا تھا۔ جوار خان دوسری طرف پلٹ گئے تو ایک بار پھر یوشا کی نگاہیں دوبارہ حیات پر جا کر ٹھہر گئیں۔ یہ یوشا کا مکمل سینہ تان کر کھڑا ہونے والا لمحہ تھا، جہاں سیاست، طاقت، انا اور اقتدار بھی محبت کے ایک سوال کے سامنے چھوٹا لگنے لگا۔ میں تیرے بعد کسی اور کا ہوا ہی نہیں، میری پسند کا کوئی اور شخص تھا ہی نہیں۔ لان میں نصب اسٹیج پر لگی ہلکی موسیقی جاری تھی، چاروں طرف چمکتی فاختائی لائٹس، میزوں پر رکھے سفید گلدانوں میں لگے ٹیولپس، مہمانوں کی گفتگوؤں کی مدھم گونج۔ اسے پارٹی میں قدرے الگ تھلگ نسبتاً پرسکون نیم دائرے میں رکھی کرسیوں پر سعید خاندان کے تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے، خوش باش، مدھم کہکہے، اور درمیان میں بچھا وہ رشتہ جو صرف ہم کہنے سے بنتا ہے۔ اسی پل میں یوشا، جس کے ہاتھ میں نیم خالی گلاس تھا، اپنے مخصوص وقار اور خاموشی کے ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ بظاہر اس کی توجہ ادھر ادھر تھی، مگر اصل میں وہ نظریں کچھ فاصلے پر زریں کے ساتھ ہنستی مسکراتی حیات پر تھیں۔ ایسی مسکراہٹ جس میں دنیا کے شور کے باوجود ایک خاموش مکالمہ پنہاں ہوتا ہے، اور وہ صرف اس شخص کے لیے مخصوص ہوتا ہے جس کا نام دل پر لکھا ہو۔ جوار خان، جو ابھی کچھ لمحے پہلے یوشا کے ساتھ گفتگو میں تھا، اب ایک وزیر کے ساتھ مصروف تھا، مگر اس کی نظریں وقفے وقفے سے یوشا کی طرف پلٹتی رہیں، جیسے کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہوں، جیسے اسے یقین ہو کہ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دوسری جانب جیسے وہ ٹیبل کے قریب آیا، سب کی نظریں اس کی طرف گھومی تھیں۔ حیات کی آنکھوں میں روشنیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ بڑی دوستی ہو گئی تھی تمہاری اس سیاست دان سے، تابش نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی سرسری انداز میں کہا۔ یوشا نے صرف ایک سانس خارج کی اور گود میں آتے ایلیا کو نرمی سے تھام کر ہاتھ میں لیا ہوا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایلیا کو کاندھے سے لگا لیا۔ ایلیا اونگ رہا تھا۔ ویسے بھی بھائی، آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارے اینگری مین کو ایسے ہی خفیہ لوگ پسند آتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے توہا نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی، پر موڈ بگاڑے بغیر وہ عام سے لہجے میں بولا، آدمی دلچسپ لگا ہے مجھے، الفاظ سے زیادہ آنکھوں سے بولتا ہے۔ ہولے ہولے ایلیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا بھی۔ بس پھر بچ کر رہنا، آنکھوں سے بول کر دل و دماغ پر حملہ نہ بول دے۔ جو اس کے گھونٹ لیتے ہوئے توہا نے چٹکی دی۔ یوشا نے ذرا سی نگاہ ڈالی۔ میرے دل و دماغ پر بس میرا ہی اختیار چلتا ہے، آواز میں بولتے ہوئے مضبوطی تھی۔ اچھا جی، زبان سے کہتے کچھ اور ہیں۔ حیات نے میز کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے بھرپور نگاہ ڈالی، مگر اب وہ بے نیاز بن گیا تھا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، مگر بچ کر رہنا یار، کافی خطرناک چپکنے والی بیماری ہے۔ تابش بھی بیزار سے تھے۔ بھائی، میرا اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ واسطہ بنانے میں وہ بہت ماہر ہے۔ توہا، جو بہت دیر سے ان دونوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، سنجیدگی سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بحث لگا رکھی ہے آپ لوگوں نے، چھوڑیں اس کو بھی، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ زری نے اکتا کر ان لوگوں کو منع کیا تھا۔ توہا کاندھے اچکا کر چپ ہو گیا۔ یوشا کا بھی سارا دھیان ایلیا کی طرف ہو گیا۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ بال ہلاتے ہوئے انہی انگلیوں سے اس کے گال بھی نرمی سے چھوئے۔ وہ دونوں بازوؤں اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر گیا۔ آؤ میں سلا دوں اپنے بیٹی کو۔ حیات نے ایلیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایلیا، جس کی پلکیں آدھی بند تھیں، دھیرے سے سر یوشا کے کندھے میں دباتے ہوئے بول اٹھا، ڈیڈ کے پاس رہنا ہے، جیسے ہمیشہ سے باپ کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ جلی گئی ایسے پیار پر جو یوشا سے نظریں ملیں، وہ پلکوں کو خم دے کر اور بھی تپا گیا تھا۔ اوپر سے سب کی دبی دبی ہنسی سے بس منہ بنا کر خاموشی ہی رہی۔
ہنستے ہوئے تابش نے ایلیا کو دیکھ کر آہستگی سے کہا، ایلیا اور یوشا کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈیڈ یاد آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے بیچ بھی یہی پیار اور شفقت تھی۔ تابش کی مسکراہٹ میں نمی تھی۔ یوشا مشکل مسکرایا، آنکھوں میں وہ سب یاد لہرائی اور ذرا سی سرخی چھا گئی جسے چھپانے کے لیے اس نے ایلیا کے ماتھے پر لب رکھے۔ محفوظ مقام اب بھی وہی ہے، بس جگہ بدل گئی ہے۔ زری نے بہت پیار سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو سب کی نگاہیں یوشا پر ٹک گئیں۔ وہ شخص جو خود بہت کچھ سہ چکا تھا، آج اپنے بیٹے کے لیے سائبان بن چکا تھا۔ حیات کی آنکھوں سے ساری ناراضگی کھو کر وہاں محبت کی گیلی سرزمین بن گئی تھی۔ تابش بھائی تھوڑا صبر کریں، چند مہینے میں ویسے ہی آپ کے کپڑے گیلے کرنے والے آ جائے گا۔ توہان کی اچانک کی گئی شوخی سے ماحول ایک دم سے بدلا ہوا تھا۔ ثنا اور حیات ہنسی پر تابش نے گھور کر کہا، تمہیں بڑی فکر رہتی ہے ان سب باتوں کی، تم چچا اور خالو ہو، ڈبل رشتہ ہے تمہارا، تمہیں یہ دے دیا کروں گا صاف کرنے کے لیے، پریکٹس کر لو۔ توہان نے گردن خم کر کے کہا، میں تو پریکٹس کر ہی رہا ہوں اپنے لیے بھی گیلا کرنے والا لانے کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے خاص انداز میں نچلا لب دانتوں تلے دبا کر گہری نظر ثنا پر ڈالی۔ ثنا جو ابھی تک ہنس رہی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ سب کے سامنے اس بے شرمی پر گال تپے اور دانت پر دانت رکھ کر اس نے گھور کر دیکھا، آپ کچھ زیادہ ہی نہیں پھیل رہے آج۔ توہا دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف جھکا، اوہ دل تو کب کا ہار چکا، زبان سے پھیل کر تسکین دے دوں۔ اس بار یوشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تابش ہنستے ہنستے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، حد ہے بھائی، ہماری ثنا کو تم ہی چپ کروا سکتے ہو۔ حیات جو برابر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی ثنا کے کان میں گھسی، یہ تم پر بھاری پڑ رہا ہے، کہیں جورو کا غلام بنانے والی پالیسی فیل نہ ہو جائے۔ ثنا نے بے اختیار ناک چڑھائی، آنکھیں سگیڑ کر توہا کو گھورتے ہوئے بھی پھسپھسائی، اس تیز زبان اور مکار پولیس والے کو سیدھا نہیں کیا نا تو میرا نام ثنا نہیں۔ توہا تمہارے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں، مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے یوشا کی نگاہ میں بس حیات کا چہرہ تھا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ضرور بولنا اس کی طرف سے، ثنا نے تیکھی نظر اس پر ڈالی، میرا واحد دوست ہے۔ ایک شانہ جھٹک کر اس نے جیسے چلایا تھا۔ حیات بھویں ایکجا کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ توہا نے خوش ہو کر یوشا کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی انعام وصول کر رہا ہو۔ دیکھا میرے یار کو، کتنا خیال ہے میرا، سازشوں سے لے کر آپ لوگوں سے بھی بچائے گا۔ ہم کیا دشمن کی فوج ہے جو ہم سے بچایا جائے گا؟ ثنا ناک سکیڑ کر بولی، وہ ہوتی تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مگر اس سے بڑھ کر جو ایک چیز ہوتی ہے جسے پیار سے لوگ ڈائن زبان میں اٹک گیا جو اس بار ثنا نے اسے اس طرح سے دیکھا کہ توہا کی زبان کو بریک لگے۔ خاموشی سے سب دیکھتے سنتے تابش اور زری ہنس رہے تھے۔ اب گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے توہا شہیدوں کی فہرست میں آ جائے، یوشا نے دبی مسکراہٹ سے بولا۔ تمہیں بڑی جلدی ہے گھر جانے کی، ثنا تیکھی نظر ڈال کر تندی سے بولی، میرا بیٹا تھک کر سو گیا تو مجھے تو جلدی ہوگی، آرام کرنا ہے ہمیں، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ تو تم جاؤ اور ساتھ میں اس ایس پی کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، ہم آرام سے پورا فنکشن تمام کر کے بھائی کے ساتھ واپس آئیں گے، ہے نا حیات؟ کرسی کی پشت سے لگ کر گردن اکڑائی، ساتھ ہی حیات سے رائے نہیں جیسے حکم چلایا، ہاں آپ دونوں جائیں، ہم ابھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ حیات نے تائید کر کے جیسے نظروں ہی نظروں میں یوشا کو چڑھایا تھا۔ یوشا نے مفت کے جہیز کو گھورا، اسے تو آج ضرور مار دینا چاہیے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مفت کے جہیز کو دوست کے سر بھی ڈال بھی دیا، مگر وہ زیر لب بڑبڑایا جیسے خود سے ہی گلا کر رہا ہوں، کچھ فرمایا آپ نے؟ توہا کے کان جیسے پولیس کی فطرت کے مطابق فوراً کھڑے ہوئے۔ یوشا نے ناگواری سے سر جھٹکا، فرمایا نہیں، بس دعائیں دے رہا ہوں تمہارے روشن مستقبل کے لیے۔ آواز میں ایسا غصہ دبا ہوا تھا کہ دعا نہیں بد دعا کا گمان ہونے لگا تھا۔ توہا نے کہا لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آمین یا رب العالمین، اور خاص طور پر میرے لیے مجھے صبر جمیل عطا فرما، زیادہ صبر عطا ہو گیا تو فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ثنا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، سوچ تو یہی رہا ہوں مگر آپ بیچ میں آ جاتی ہیں، ایمان خراب، شرافت خراب۔ توہا نے کان دبا کر چمک کے ساتھ کہا۔ حیات اپنی ہنسی روک نہ سکی، منہ پر ہاتھ رکھا تو بھی کہا نکل گیا۔ ثنا نے پلکوں میں انگارے سمو کر قریب پڑا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ زرین کی آواز آ گئی، تابش سب کو چلنے کو کہہ دو، اس سے پہلے کہ یہاں مفت کا سرکس لگ جائے اور سب کو تماشا دیکھنے کو مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے زرین نے باری باری ان چاروں کو دیکھا، نظروں میں شرارت بھی تھی، نرمی بھی۔ یوشا نے جھوٹی خفگی سے آنکھیں چھوٹی کی، آپ کا مطلب ہے ہم کلاؤنز ہیں؟ زرین نے کندھے اٹھائے، ہو نہیں، مگر حرکتیں تم چاروں کی ویسی ہی ہو رہی ہیں۔ تابش نے زرین کی تائید کی، میں زرین سے متفق ہوں، خاص طور پر جب توہا بولتا ہے تو مجھے جوکر والی موسیقی سنائی دیتی ہے۔ ہاں وہ سرکس کی جو پیچھے سے بجتی ہے نا۔ توہا نے خود ہی آواز نکالی اور کہا مار دیا، تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے پولیس کی جگہ تمہیں سرکس میں ملازمت کرنی چاہیے تھی، ثنا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کروں گا، بس تم ساتھ دو، جوکر کے ساتھ جوکرنی بھی ہونی چاہیے۔ اس نے جیسے اور جلایا، ثنا نے گھور کر گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ گھر چلیں تابش، سے پہلے کہ کوئی واقعی شہید ہو جائے، زری نے ہنستے ہنستے کہا، مگر جملے میں ہلکی سے تھکن بھی چھپی تھی۔ بیٹھے بیٹھے تھکان سی ہو رہی تھی۔ تابش نے ایک نظر زری پر ڈالی، پھر سر ہلایا، چلو چلتے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے تھک بھی گئی ہوگی۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا اور تابش کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی ثنا نے جو اب بھی کرسی سے ٹکی ہوئی تھی نخوت سے کہا، ہم ابھی نہیں جا رہے، آپ لوگ جائیں اور اپنے بھائی بندوں کو بھی لے کے جائیں۔
جملے میں ضد تھی، ایک بچکانا آنا بھی جیسے وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ طاہا نے سر کو دو انگلیوں سے کھجایا اور زیر لب مسکرا دیا۔ یوشا نے ابرو کھینچی مگر تابش کچھ نہیں بولے، بس وہ دھیرے سے زرین کے قریب آئے، نرمی سے بولے، ایسا کرو تم چاروں بیٹھو، انجوائے کرو، میں اور زرین چلتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی لے جاتے ہیں۔ ان کا لہجہ دھیما اور شفیق تھا، جیسے کسی ضدی بچے کے سامنے بڑے سمجھدار سے نرمی سے بات کر رہا ہو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ کر یوشا کے کاندھے سے لگ کر سوئے ایلیا کو آہستگی سے گود میں لے لیا۔ ایلیا نیند میں بھی نرمی سے اپنے بازو تابش کے گریبان میں ڈال کر لپٹ گیا۔ چلو زرین، تابش نے کہا اور دونوں ایلیا کو لے کر خاموشی سے نکل گئے۔ چند لمحے بعد ان کے پیچھے صرف لان میں بچی ہوئی مدھم موسیقی، چمکتی روشنیوں کا عکس اور 4 لوگوں کا وہ چھوٹا سا دائرہ بچا تھا، جس میں ابھی بھی ضد، ہنسی اور شاید تھوڑی بہت محبت کی ڈور الجھی ہوئی تھی۔ وہ جو خاموش رہ کے بھی سب کچھ کہہ گیا، میری ضد، میری انا، سب جیت کر ہار گیا۔ تابش اور زرین کی جاتے ہی میز پر ایک خاموشی سی اتر آئی تھی، ایسی خاموشی جس میں رات کے خون کی مدھم موسیقی اور چند بکھری کہکہوں کی باز گشت باقی رہ گئی تھی۔ اسٹیج پر کوئی بے سرا سا گلوکار ابھی گیت گنگنا رہا تھا اور یوشا کا صبر جواب دے چکا تھا، کیا فضول سا سانگ ہے، اور گانے والا بھی تو اس سے بھی زیادہ بیہودہ، میرے تو کانوں میں درد ہو رہے۔ یوشا نے چہرہ موڑ کر بیزار نظر ڈالی، جیسے آواز سن کر واقعی اذیت ہو رہی ہو۔ حیات نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، یہ ایک ٹاپ کا سنگر ہے، تم تو ہو ہی صدا کے بدذوق۔ حیات نے کاندھے کو جنبش دے کر چال بھی جھٹکے، بال بھی جھٹکے، ایک ادا سے گھائل کرنے کی کوشش۔ حسن کی مہکتی بہکاتی ہوئی مورت یوشا کی نگاہ ہٹ کی، پھر واپس پلٹ کی جسے محسوس ہی نہیں کیا ہو۔ واہ بھابھی جی، کیا خوب پہچانا آپ نے، یہ ان کی بدذوقی ہی تو ہے کہ سامنے آپ جیسے حسین بیٹھی اور سنگر کو سننے کی غلطی کر رہے ہیں۔ طاہا نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی کہ یوشا نے کاندھے چٹک کر سر کرسی کی پشت پر ٹیک لیا، جیسے حیات کو باتوں سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ بیوی کی قدر یہ کیا جانے، حیات کا وہی غم پھر سے تازہ ہوا جو یوشا نے اب تک کوئی تعریفی جملہ نہیں بول کر خطا کی تھی۔ یہ شکایت آپ جس سے کر رہی ہیں وہ کیا بڑا قدردان ہے؟ ثنا کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تو طاہا نے سر تعصب میں ہلایا، ابھی آنے سے پہلے اور یہاں تک آنے کے بعد جو کہا تھا وہ سب گھول کر پی گئی تم؟ ثنا نے ناک سے جیسے مکھی اڑائی، وہ تو تمہارا مطلب تھا۔ میں نے کب مانا کہ تم نے میری تعریف کی، یہ تو تکلف بھی نہیں کیا کہ کہہ دو ثنا تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ شکایت، طاہا نے آنکھیں پھیلائیں، ابھی تک تو چھک مارا تھا جیسے تعریف اور کیسی ہوتی ہے محترمہ؟ ابرو چڑھا کر طنز کرتی پیاری بیوی کو گھورا۔ تم کیا جانو تعریف، ثنا نے کاندھے سے بال جھٹکے۔ ہاں، ساری جانکاری تمہیں جو مل گئی ہے، اس بار وہ جل کر بولا تھا۔ ثنا نے اور گردن اکڑائی، اور کیا، مجھے تو سب پتا ہے، مگر تمہیں تو بیوی کی تعریف کیسے کی جائے یہ بھی نہیں معلوم۔ حیات کونے میز پر ٹکائے بہت دلچسپی سے دونوں کی جھڑپ دیکھ رہی تھی اور یوشا ہنوز کرسی کی پشت سے سر لگائے آنکھیں بند کیے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یہ بات ہے، بیڈ روم میں چلو، یا پھر یہیں سے شروع کروں تمہاری تعریفیں کرنا، مربے ساختہ بولا۔ ثنا پہلی بار گڑبڑا گئی تھی، چہرے پر سرخی سے چھائی تھی۔ حیات ہولے سے ہنس دی، کیا ہوا، اب کیوں چپ ہو گئی؟ ادھر آ کر بیٹھو، تعریف کرتا ہوں، بلکہ پورا دیوان لکھ دیتا ہوں، اسے تو موقع مل گیا تھا۔ تمہارا پھٹیچر دیوان سننے سے بہتر ہے وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہے۔ یوشا بولتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جہاں طاہا نے دانت پیسے وہیں ثنا کھلکھلائی۔ طاہا تم بولتے رہو، ان کی باتوں کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیات نے یوشا پر تیکھی نگاہ ڈالی جیسے کوئی پرانا حساب برابر کر رہی ہو، پھر طاہا کی طرف متوجہ ہو کر قدرے مصنوعی گرم جوشی سے کہا تھا، کم از کم تم تو سمجھتے ہو کہ شاعرانہ باتیں، جذبات اور تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوشا نے کاندھے جھٹک کر ایک اچٹتی نظر حیات پر ڈالی، پھر دوبارہ کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ادھر طاہا خوش ہو کر فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا، اوہ بھابھی جی، آپ ہی تو مجھے سمجھتی ہیں، دنیا تو بس طنز کرتی ہے، آپ جیسے لوگ ہی دل جوڑتے ہیں۔ آپ تو گریٹ ہو، حیات نے بڑے بناوٹی جذب سے سر ہلایا، رومانٹک ہو، سلجھے ہوئے ہو، ہینڈسم بھی ہو، اور وہ ایک لمحے کو رکی، پھر شرارت سے بولی، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، جس نے کبھی کسی کی تعریف بھی نہیں کی اپنے آنکھ کسی کو حسین بھی نہ سمجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں نے یوشا کو پھر نشانے پر لیا تھا اور یوشا نے اس بار بھی ذرا سا دیکھ کر پھر سے بے نیاز بن گیا۔ طاہا نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، واہ واہ بھابھی، آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر خم ہوا، آج کے بعد آپ کی ہر تعریف میرے ذمہ، وعدہ رہا۔ اسی وقت یوشا نے ایک ہاتھ طاہا کے کندھے پر رکھ دیا، نہایت آہستہ مگر وزندار انداز میں، ان کی تعریف میری ذمہ داری ہے۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت، ہاتھ میں نرمی نہیں تھی۔ طاہا نے گردن تھوڑی جھکائی، مسکراہٹ دبی، ٹھیک ہے جناب، ہاتھ ہلکا رکھیے، جان تو ہماری بھی عزیز ہے، اور بھائی صاحب تعریف تو میں بھی کر ہی سکتا ہوں پیاری بہنا کی۔ ادھر ثنا ان دونوں کو دیکھ کر اب ہنسی دبا رہی تھی، یوشا کی پوزیسونیس ظاہر ہو ہی جاتی تھی۔ یوشا نے ہاتھ ہٹایا اور حیات کی طرف دیکھا، تعریف تو میں بھی کر دوں، مگر کروں کیا، غصے کی، بیوقوفی کی، یا پھر؟ حیات کے چہرے پر اظہار ملی، یہ بات ادھوری چھوڑی۔ حیات کی آنکھوں میں صدمہ اترا، یہ تو تم زیادتی کر رہے ہو، میری حیات سراپا تعریف لائق ہے۔ ثنا نے ٹوکر تیش سے یوشا کو گھورتی حیات کے گال بچھ ہوئے، میں نے کون سی زیادتی کی؟ اس نے بے پرواہی سے کاندھے جھٹکے، اب میڈم چاہتی ہیں کہ میں انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھوں، ان کی حسن کتاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاؤں تو؟ وہ ذرا سا تھما،
میں حسن کے دام میں نہیں پھنسنے والا۔ چہرہ بڑھا کر حیات کی آنکھوں میں جھانکا بھی جہاں آپ خفکی کی چنگاریاں تھیں۔ آج تو آپ کی خیر نہیں، مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ وہ پلکوں کو خم دے کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میرا یار بڑا سالڈ ہے۔ توحا نے بڑے فخر سے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔ اس کے سامنے مس برڈ بھی آ جائے نا تو یہ ظاہر اثر بن جائے۔ بڑے بڑے حسن کے طوفان ٹکرا کے لوٹ گئے ہیں مگر میرے یار کا دل ہلتا تک نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ مار مار کر قصیدے بڑھے جا رہا تھا۔ اب یہی دیکھ لو، حیات بھابی اتنی تیار بجلیاں گرا رہی ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوں، لیکن مجالہ جو یہ صاحب ایک جملہ بھی کہتے۔ لفٹ کرانا ان کی لغت میں نہیں ہے۔ بیوی کیا چیز ہے؟ توحا شان سے قصیدے پڑھ رہا تھا جب جوشا کان کی لو مسلتے ہوئے جھکا تھا۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ توحا کو جیسے سنائی ہی نہ دیا ہو، وہ بدستور اپنی ہی دھن میں تھا۔ زیادہ کچھ نہیں مگر میرے یار کے آگے، ان کے حسن کے آگے۔ توحا اپنی ہی دھن میں تھا۔ کوئی بھی حسینہ عالم آ جائے وہ ایک نظر کرم نہیں ڈالنے والا۔ بیوی کیا چیز ہے؟ یہ کمینہ آج کی رات میری خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یوشا نے دان پر دان جمائے اور اس کی نگاہ لاشعوری طور پر حیات پر جا ٹھہری جو اب بظاہر خاموش تھی مگر آنکھوں میں آگ سے لپک رہی تھی۔ ثنا بھی تیش سے دیکھی جا رہی تھی اور توحا بھی بول رہا تھا۔ یار کا دل ایسا فرادی ہے، کوئی بھی حسینہ، کوئی بھی ادا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں بیوی وہ تو صبح کا ناشتہ ہے، نو بگ ڈیل۔ یہ آخری فکرہ سن کر یوشا کی کنپٹی بھڑکی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور گردن موڑ کر لگا اسے ڈھونڈنے۔ توحا نے اچانک خاموشی محسوس کی، ایک پل کو گردن موڑ کر یوشا کی طرف دیکھا جو اب بغیر کچھ کہے بس اسے گھور رہا تھا۔ اوہ شٹ! توحا نے آہستہ سے لبوں کو جنبش دی۔ تیری آنکھوں میں تو وہی نظر آ رہا ہے جو ثنا کے جوتے میں ہوتا ہے، یعنی مار۔ یوشا نے بے ساختہ نچلے دانتوں تلے دباتے ہوئے سر جھٹکا۔ تو میرے بارے میں تعریف کرے یا میری میرڈ لائف کا میس کر رہے؟ توحا نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ یار قسم لے لو، میں تو بس تمہاری شان میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، تمہاری وفاداری کی، تمہاری خودداری کی، تمہارے ضبط کی مثال دے رہا تھا۔ یوشا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلائی۔ قصیدہ پڑھ رہے ہو یا میری قبر کا خطبہ تیار کر رہے ہو؟ اتنے میں ثنا تیش سے بولی۔ اور دو اس کا ساتھ دیکھا تھاری کا بینگن ہے۔ میں نہ کہتی تھی پولیس والے اعتبار کے قابل نہیں اور یہ تو ہمیشہ کا کمین ہے۔ ثنا نے دونوں کو آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھا اور حیات کے سر سے پاؤں تک آگ لگ چکی تھی، اس کی برداشت چٹک گئی تھی۔ تم دونوں اس قابل نہیں ہو کہ میں اور ثنا یہاں بیٹھی رہیں، یہی مرے رہو اور مزے لو اکیلے اکیلے اپنے اپنے حسن و جمال کے۔ وہ تن فن کرتی ہوئی اٹھی، ساڑی سنبھال اور یہ جا وہ جا۔ ابھی تک جو دقت تھی ساڑی پہننے میں، غصے میں چلنے کا پھر بھی ہنر آ گیا۔ یہیں گزارو اپنی رات حسینہ عالم کے ساتھ اور اس پھٹیچر سنگر کا گانا سننے کے ساتھ بھی۔ ثنا بھی چبا چبا کر بولتی اٹھی اور حیات کے پیچھے جا چکی تھی۔ ایک ڈائن دوسری چڑیل، توحا منہ میں بڑبڑایا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، اپنا مقصد پورا ہو گیا۔ یوشا ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ گیا جیسے تماشا ختم ہو گیا۔ یہ سب اس لیے تھا، ان دونوں کو اٹھانے کے لیے؟ توحا اٹھتے ہوئے اسے گھور بھی رہا تھا اور یوشا نے کوٹ درست کرتے ہوئے گردن اکڑائی۔ اور کیا قیامت پہلو میں ہو اور حواس بچ جائے؟ سالے بہت تیز چیز ہے تو۔ پھر پولیسیہ انداز میں اس کی پشت پر ہلکی سی چھڑی رسید کی۔ یوشا پلٹ کر ناک چڑھاتے ہوئے بولا، مائنڈ یور لینگویج۔ سالہ کیا ہوتا ہے؟ بہن کا بھائی۔ توحا نے دانت نکالے، عادتاً ہاتھ بھی مارا۔ ہاتھ قابو میں رکھا کرو۔ عادتاً اس نے بھی برا مانا۔ ارے یار کیا کیا قابو میں رکھیں، یہاں آواز قابو میں نہیں، بن پیے بہک رہے ہیں ہم۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے توحا کا لہجہ عاشقانہ ہو گیا۔ ثنا ہیل بہت اونچی پہنتی ہے، ایک ہی بار میں سارا مظاہرن ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر ڈرایا تھا۔ ارے چا، اپنے پاس ہنر ہے منانے کا تو اپنی والی منا۔ وہ اتراتا ہوا جیسے ناک سے مکھی اڑا رہا تھا۔ وہ یوشا خاموشی رہا، قدم تیزی سے اب آگے بڑھ رہے تھے جدھر پارکنگ جانے کے لیے لفٹ تھی، اور ادھر لوگوں کے شور، موسیقی، کہکہوں، روشنیوں سے بھرا ہوا وہ ہال اب بھی زندگی کی لہر سے گونج رہا تھا۔ مگر اس زندگی کے بیچ ایک کونے میں 3 چہرے جمع ہو چکے تھے جن کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں، سایہ تھا۔ فواد خان ہاتھ میں مشروب کا جام تھامے گہرائی سے یوشا کی خالی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ جاوید نے سگار سلگایا اور نظریں اسٹیج پر جما دی جہاں اب ایک نیا گانا شروع ہو چکا تھا، مگر ان کی باتیں گانوں کی نہیں کسی اور ہی حساب کی تھی۔ وہ چلا گیا۔ جواد خان کی آواز ہلکی تھی مگر دھیمی، زہریلی تھی۔ ہاں مگر اگلی بار وہ جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ جاوید نے یوشا کی طرف خالی نگاہیں ڈالی۔ اب وقت آ گیا ہے۔ اس کے نظروں میں چمک ابھری۔ بہت دیکھ چکی اس کی اکڑ، وہ چہرہ جو ہر بار عزت سمیٹ کر نکل جاتا ہے، اب وہی چہرہ زمین میں رگڑا جائے گا۔ جواد خان نے سر ہلایا۔ یہ کام عام دشمنی سے نہیں ہوگا، یہ کام ہوگا اندر سے۔ یوشا ملک کو وہی توڑ سکتا ہے جو اس کے قریب ہے یا جسے وہ قریب سمجھتا ہے۔ فواد نے مشروب کو ہونٹوں سے لگایا، پھر ایک لمحے کو سوچ میں ڈوبا۔ تو پھر اسے اندر سے جھیلنا ہوگا، جیسے سانپ آہستہ آہستہ کھال بدلتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک نام ہے، ایک پتلی سی دراڑ جو دیوار میں پہلے سے موجود ہے۔ جاوید ہنسا۔ نام مطلب ابھی نہیں، ہمیں چال کھیلنی ہے نہ کہ چالاکی دکھانی ہے۔ جواد نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر موبائل کھولا۔ میرے پاس سب ریکارڈ ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس وقت حواس کمزور ہوتے ہیں۔ یوشا صرف نام ہی نہیں، ایک نظام ہے،
اور نظام کو چلانے کے لیے اندر سے چنگاری چاہیے۔ فواد نے آہستہ سے کہا، یہ چنگاری ہمیں مل چکی ہے، اب صرف وقت کا انتظار ہے۔ جاوید نے سگار کا کش لیا اور آسمان کی طرف دھواں چھوڑا۔ وقت نہیں، اگلی تقریب ہی اگلا دھچکا۔ تم دونوں تیار ہو؟ یوشا سعید ملک کو ہم اس کی محل میں اکیلا، کمزور اور ذلیل کر دیں گے۔ جوار کی نظریں ابھی اسٹیج سے ہٹ کر یوشا اور کی آخری موجودگی کی سمت پر جمی تھی۔ محل نہیں، ملبہ بننے والا ہے، اور سب سے پہلے فریش ہو کر اس پر گرے گا اس کا غرور۔ تینوں نے اپنے گلاس ٹکرایا، مگر یہ جشن نہیں تھا، یہ بدلے کی قسم تھی۔ ادھر وہ طاہا اور یوشا لفٹ کی طرف بڑھے جا رہے تھے، تیز قدم اور ایک دوسرے سے ہم کلام۔ یار مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے تو ابھی تک شریف بنا ہے۔ کیا مطلب؟ یوشا نے ابرو سمیٹے۔ یہی کیلیا کا بھائی بہن ابھی آنے کی تیاری نہیں ہوئی۔ وہ شریر ہوا اور یوشا نے غصے سے گھورا۔ زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیوی کو بس سنبھالے جو میری سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس بار طاہا نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ یوشا کے قدم تیز ہو چکے تھے اور پیچھے طاہا بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لپک رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں لفٹ تک پہنچے، اب تک حیات اور ثنا بس دروازے کے قریب بھی پہنچی تھی۔ وجہ تھی وہ ساڑی جن کو پہننے کا ان دونوں کا پہلا تجربہ تھا۔ لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہی چاروں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ثنا نے تیزی سے بٹن دبائے جیسے وہ ہر منزل پر پہنچنا چاہتی ہو، بس ان سے پہلے۔ مگر وہ دونوں بھی سادہ کھلاڑی نہ تھے۔ لمحہ ضائع کیے بغیر یوشا نے بڑھ کر اپنی ٹانگ دروازے میں اڑا دی۔ لفٹ کا دروازہ جو بند ہونے کو تھا فوراً ٹھٹک کر پیچھے ہوا اور اگلے ہی پل وہ دونوں اندر۔ یس، دونوں نے جیسے کسی میچ میں جیت حاصل کی ہو مٹھی بنائی اور ایک دوسرے سے ہلکے سے ٹکرا دی۔ ثنا نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا اور حیات نے ناک چڑھائی جیسے ناک سے بولی ہو، چل اپنی اپنی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طاہا نے یوشا کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ یوشا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیات کے بازو کو کھینچا اور طاہا نے ثنا کو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیات نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے کی سرخی غصے کی تھی، مگر وہی غصہ یوشا کے لیے کسی چمکتے گلاب سے کم نہ تھا۔ کیونکہ لفٹ ابھی کچھ دیر تک جائے گی اور تمہارا ڈر مجھے قبول نہیں۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی اور شرارت کا امتزاج تھا۔ جو ہاتھ آہستگی سے حیات کی کمر سے ہوتا پیٹ تک پھسل گیا، ایک بے باکی جو یوشا جیسے شخص کا ہی خاصا تھی۔ حیات گھبرا کر اس کا ہاتھ ہٹاتے کہ لفٹ ابھی اس غربت کے تاثر میں بھیگ رہی تھی کہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اب اس سالے تو نے کیا بول دیا تھا؟ طاہا کی آواز بلند تھی۔ واہ امیزنگ یار، یوشا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں نے تو یوں ہی بولا تھا، یہ تو سچ مچ رک گئی ہے۔ حیات اور ثنا کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ ایک تو لفٹ اور ساتوں بے باک شوہر حضرات، اس منحوس کو ابھی رکنا تھا۔ اب اصلی فلمی سین کا مزہ آئے گا۔ طاہا نے ہنستے ہوئے ثنا کی طرف دیکھا، اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہاں منحوس لفٹ رک گئی ہے اور تمہیں فلمی سین سوچ رہے۔ دانت کچکچاتے ہی ہیل زور سے اس کے جوتے پر مارا۔ آؤچ! وہ اچھلا جسے چوٹ بہت زبردست لگی ہو۔ یوشا ہلکے سے ہنسا اور حیات نے بڑھ کر اسے دیکھا۔ بند کرو اپنی جناتی ہنسی، وہ غصے سے بولی۔ یہاں دم نکل رہا ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ ساتھ ہی اس نے بےتابی سے لفٹ کے بٹن دبانے شروع کیے، ایک کے بعد ایک۔ ریلیکس مائی لو، میں ہوں نا۔ یوشا نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ تم جو ہو اسی کا تو ڈر ہے، وہ تڑک کر بولی اور آنکھوں میں چمک اور خوف ایک ساتھ ابھرا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بار طاہا ہنسا تھا اور ثنا نے اسے چڑھی نگاہ سے دیکھا۔ اب اگر پھر ہنسے نا تو اس بار ہیل نہیں، پورا جوتا ماروں گی۔ تم دونوں کو رومانس کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ میرا خیال ہے لفٹ ہمارے لیے ہی رکی ہے۔ طاہا نے چہرہ گھما کر یوشا کو دے کر آنکھ دبائی۔ یہ منحوس ہل کیوں نہیں رہی؟ ثنا کی آواز میں کوف تھا، حیات کی نظروں میں ڈر اور طاہا کے چہرے پر شرارت تھی۔ یہ لفٹ تھی یا کوئی آزمائش؟ یوشا نے آہستگی سے حیات کا ہاتھ تھاما، انگلیوں کا لمس اس کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہونے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولا، آواز میں وہ مخصوص ٹھہراؤ تھا جو صرف یوشا کے لہجے میں آتا تھا۔ بس یہ سوچو، ہم یہاں نہ ہوتے اور لائٹ بھی چلی جاتی تو ہم ڈرتی نہیں ہیں۔ حیات نے گردن سیدھی کی۔ ڈرے ہماری چوتی ڈر؟ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جیسے قدرت کو مذاق سوچ گیا۔ ٹھک! لفٹ کی روشنی ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ آہ! یوشا! طاہا! ایک ساتھ دونوں لڑکیوں کی چیخ ابھری اور اگلے ہی پل ثنا طاہا کے سینے سے لگی، جبکہ حیات بغیر سمجھے یوشا کے سینے میں پناہ ڈھونڈ چکی تھی۔ یہ تھے ان کے دعوے، یہ نہیں ڈرتی۔ اندھیرے میں طاہا کی ہنسی گونجی جیسے کسی ہارر فلم میں کوئی ولن لطف اندوز ہو رہا ہو۔ لفٹ کے اندر اب کچھ نہیں تھا، صرف سانسوں کی بے ترتیب گونج، کپکپاتی انگلیاں اور دھڑکنوں کا شور۔ یوشا! وہ کون سا سانگ تھا؟ ہم تو ایک لفٹ میں بند ہوں۔ طاہا کی آواز پھر ابھری، شرارتی، بے باک۔ مگر اس بار یوشا خاموش رہا، کیونکہ اس کی پوری توجہ بس اپنے سینے میں چھپی حیات پر مرکوز تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ جو ہر لمحہ اس کے ضبط کو توڑتی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں جہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہاں یوشا کی انگلیاں آہستگی سے حیات کی کمر پر پھسل رہی تھی، نرمی سے جیسے کسی بکھرے ہوئے خواب کو سمیٹ رہی ہوں۔ یوشا! حیات کی آواز سرگوشی سے بھی ماتم تھی، تھوڑی ڈری ہوئی، تھوڑی پگھلی ہوئی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔
بس جذبے جیسے انگلیوں میں اتر آئے تھے، ہر ڈر سے جھجک سے آزاد، بے باک و گستاخ انگلیاں، حیات کا سارا وجود انگلیوں کی پوروں سے دہک رہا تھا۔ تبھی طاہا کی آواز پھر سے گونجی، اب تم بولو بھی کچھ، ہلاؤ یہ لفٹ، یہ یوشا کو مکمل فلمی سین کرنے دو۔ چپ کر جاؤ طاہا، ثنا کی آواز ابری، سخت بھی اور نرم بھی، وجہ سے ڈری ہوئی تھی۔ کوئی موبائل تو روشن کرو۔ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے الگ ہوئی۔ موبائل کا نام سن کر حیات نے طاقت لگا کر اسے الگ کرنا چاہا تھا کہ ٹھیک اسی لمحے میں لفٹ لرزی اور پھر لائٹ کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا۔ پارکنگ آ چکی تھی، یوشا پہلے ہی سنبھل کر الگ ہو چکا تھا۔ دور ہٹ کر رہا کرو۔ لفٹ کھلتے ہی ثنا نے طاہا کو زور کا دھکا دیا تھا، خود سے چپکتی اور خود ہی دھکیلتی۔ اس نے منہ بنایا تھا، اب ہمارے پیچھے مت آنا۔ اس نے حیات کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ جاتے گئے۔ اگلی لمحے جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو، یوشا نے ایک جھٹکے میں سنبھل کر چلتی حیات کو کمر سے تھاما اور اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یوشا، حیات نے کی ہلکی سی چینخ لبوں سے نکلی، چہرہ شرم سے سرخ اور دل لرزاں۔ ہائے بائے طاہا، بائے ثنا۔ یوشا نے پیچھے دیکھے بغیر کہا اور اپنی کار کی طرف وہ بڑھتا چلا گیا تھا۔ حیات کے ہر احتجاج کے باوجود بھی ادھر کھڑی رہ گئی۔ ثنا نے ہنسی دبائی، آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر ہنسی مچل رہی تھی۔ ایک پولیس والے کے ہوتے ہوئے بھی کڈنیپنگ، یہ کہاں لے جا رہے میری دوست کو؟ ساتھ آ کھڑے ہوئے طاہا پر شرارتی سے نگاہ ڈالی۔ طاہا نے ناک سکوڑی، آنکھیں کندھے اچکائے جیسے وہ بے بس ہو۔ پولیس والا لاچار ہے، اس کی اپنی بیوی ہے اور میں اس پر کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ پھر لمحے بھر کی دیر کیے وہ جھکا اور آہستگی سے ثنا کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں ابھی اپنی بیوی کو لے جانے پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، بس تھوڑی سی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس شروع ہو گئے تم؟ ثنا نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا، مگر چہرے پر وہی مسکراہٹ آنا چاہتی تھی جو صرف طاہا کے پیار پر جھلک جاتی تھی۔ جی، اب شروعات کا مزہ لیں۔ وہ اسے کمر سے تھام کر گاڑی تک لے آیا، پھر فرنٹ ڈور کھول کر سر کو ہلکا سا خم دیے۔ بیٹھے میڈم، پولیس والے کی عزت رکھ لیجیے۔ پولیس والے کی تو نہیں، مگر اپنے ہابی کی عزت رکھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ ہنسی دبائے گردن اٹھا کر اترا کر کار کے اندر بیٹھی تو وہ مسکرایا اور پھر کار کے اطراف میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کی رفتار نرمی سے بڑھنے لگی تھی، مگر اندر جذبات کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ ثنا چپ تھی، مگر اس کی آنکھیں بکھری ہوئی روشنیوں کو نہیں، کار کے شیشے میں خود کو اور طاہا کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ آج بہت کچھ فلمی ہو گیا، اب ہم بھی کوئی رومان بھی سین کر لیں۔ کار چلاتے ہوئے طاہا نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ جی نہیں، بہت پہلے آپ رومانٹک ہو چکے، اب سیدھے سے گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نظریں چرا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک تو تم بیویوں کی بڑی خرابی ہوتی ہے کہ بغیر نخرے۔ طاہا نے آہستہ سے ہوا میں اڑتی ہوئی لٹ کو انگلیوں سے چھوا۔ بال نہیں سنبھلتے تمہارے؟ ثنا نے ایک جھٹکے سے رخ موڑا، ہنسی دباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اور شوہروں کی بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر وقت بیوی کے بال، آنکھیں، نیند، موڈ سب پر فلسفہ جھاڑنا فرض سمجھتے ہیں۔ اوہ، تو اب میں پولیس والوں کے ساتھ رومانٹک فلسفی بھی ہو گیا۔ اس نے ایک مصنوعی صدمہ ظاہر کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، آپ وہی ہیں، وہی عاشق جو ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، شاعری بھی، اور چپکے سے بیوی کے دل کی دھڑکنیں بھی گنتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکی تھی، مگر انداز میں وہ مان تھا جو لفظوں سے نہیں، رشتے سے جھلکتا ہے۔ جی، ہم اپنی بیوی کے سامنے خود کو اصلی رومانٹک ہیرو ثابت کرنے والے ہیں۔ طاہا نے گاڑی ایک سنسان سی سڑک پر موڑ لی جہاں اطراف میں درختوں کے سائے اور ہلکی روشنی کا کھیل تھا۔ طاہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر تو اس طرف تھا۔ آج نیند سے پہلے تمہیں ایک سین دکھانے، تمہاری دیکھی گئی ساری فلموں جیسا تم کہتی ہو۔ طاہا مذاق مت کرو، مجھے سچ میں نیند آ رہی ہے۔ ثنا نے کاندھے سے گرتا آنچل ٹھیک کرتے ہوئے احتجاج کیا، مگر آنکھوں میں دلچسپی کی وہ چمک چھپ نہ سکی تھی۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا، آج کی رات ایک فلمی سین تمہارے لیے، میری طرف سے۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی ایک چھوٹی سی بل کھاتی سڑک پر آ کر رکی۔ سامنے ایک چھوٹا سا ہل ٹاپ تھا جہاں سے شہر کی روشنیاں نیچے ایسے دکھائی دیتی تھی جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ طاہا نے کار روکی، دروازہ کھول کر نکلا اور دوسری طرف جا کر ثنا کے لیے دروازہ کھولا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کے لہجے میں چاہت کی گرمی اتری تھی۔ تشریف لائیے میڈم، آج کی شوٹنگ لوکیشن تیار ہے۔ ثنا ہنسی روک کر باہر نکلی۔ طاہا، یہ سب تم نے کب پلان کیا؟ جب تم ناراض ہوتی ہو تب دل کہتا ہے کچھ ایسا کروں کہ بحث دے، بس اسی لمحے۔ ثنا کی آنکھیں اب اتنی محبت پر نم ہو رہی تھی، طاہا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ نیچے اتر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں اس چھوٹے سے مقام پر آ کر رک گئے، نیچے شہر کی روشنی، اوپر آسمان پر چھائے بادلوں میں چھپا ہوا چاند، اور درمیان میں صرف وہ دونوں۔ طاہا نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا موم بتی لائٹر نکالا اور پاس پڑے ایک پتھر پر رکھ کر اس کی روشنی جلائی۔ یہی سین ہے، سادہ، خاموش اور دل سے۔ ثنا خاموش کھڑی تھی، پھر آہستہ سے اس کے قریب آئی اور سر اس کے کندھے سے لگا دیا۔ ایسے لمحے جب تم خاموشی سے کچھ کرتے ہو نا طاہا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں، بہت نصیبوں سے مجھے ملے ہو۔ طاہا نے اس کی بات سنی اور بنا کچھ کہے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ لمحے بھر کو ثنا نے آنکھیں موند لیں، جیسے اسے ایک بوسے میں وہ تمام تحفظ سمویا ہو جس کی اسے زندگی بھر چاہ تھی۔ تمہاری جو پولیس آفیسر والی شکایت تھی وہ بھی تو دور کرنی تھی نا؟ ثنا نے شانے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ہنسا اور اس نے ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اب کہو، ہوتے ہیں نا پولیس والے رومانٹک؟ وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر اس کی آنکھوں سے محبت کا جہان آباد تھا۔
سب کچھ ہے، بس داڑھی مونچھوں کی کمی ہے۔ اس نے شرارت سے لب دبائے اور اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رکھا تھا۔ پر میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں کلین شیپ سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی لبوں پر سانس چرانے سے۔ ثنا کی پلکیں لرز کر گالوں پر گری۔ اب تو دل ہی نہیں جیسے آسمان بھی جھک رہا تھا۔ کیا آپ پھر سے یہ پروف تمہارے ہونٹوں پر ثابت کر سکتا ہوں؟ توہا نے آہستگی سے ثنا کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی پلکوں کی جھرجھری کو چھوئے بغیر اس کی ٹھوڑی تھامی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری خاموشی میرے دل کی زبان سمجھتی ہے، اور شاید میری خاموشی تمہارے لبوں پر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ثنا کی پلکیں ایک لمحے کو جھپکیں جیسے جذبوں کے بوجھ تلے جھک گئی ہوں۔ توہا، اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے سانسوں میں تحلیل ہو جائے۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ مجھے اجازت ہے، یہ سوال نہیں، ایک التجا تھی۔ وہی مرد جو دنیا سے لڑ سکتا تھا اب اس ایک لمحے میں مکمل نرم پڑا ہوا تھا۔ ثنا نے بنا کچھ کہے اپنی پلکیں جھکا کر سر ہلایا، اور وہ لمحہ وقت سے آزاد، جذبوں سے بندھا، محبت سے لبریز۔ جب اس نے آہستگی سے جھک کر اس کے لبوں کو چوم لیا، نرم، محتاط اور سراسر احساس میں ڈوبا ہوا لمس، جیسے اس کے لبوں پر اپنے دل کی دھڑکن رکھتی ہو۔ ثنا کی سانسوں نے جیسے ایک پل کو رک کر توہا کو قبول کیا۔ اس کی انگلیاں خوبصورت توہا کے کوٹ کو تھام چکی، خود بخود توہا کے کوٹ کو تھام چکی تھی، اور وہ اپنی سانسوں کو جوڑ کر سب بھول رہا تھا۔ کئی لمحے چپکے سے گزرے جب سانسیں تھمی تھیں۔ دل کہتا ہے کہ رات یہیں ٹھہرنی چاہیے۔ توہا نے ثنا کا چہرہ تھامے ہوئے بوجھل سے سرگوشی کی۔ کچھ لمحے وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باہر کی خاموشی اندر کی دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں وہ سب ہے جس کی حسرت میں میں ایک عمر تک بھٹکتا رہا تھا۔ مدھم لہجے میں بولتے انگلیاں ثنا کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ اب چلیں یہاں سے، اس نے شرم سے لبریز ہو کر ہاتھ کو تھاما۔ توہا نے آہستگی سے اس کی انگلیوں کو چوم لیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ دل پر رکھا۔ یہاں پر دھڑکن تمہارا نام لے رہی ہے، اور تم جانے کی بات کر رہی ہو۔ کل یہ موقع ملے یا نہ ملے، میں تمہارے ساتھ ہر پل وقت سے چرا لینا چاہتا ہوں۔ ثنا کچھ نہ بولی، بس پلکیں بند کر کے وہ لمحہ اپنے اندر سمونے لگی۔ بادلوں میں چھپتا دکھتا چاند چمک رہا تھا، ہواؤں کے دوش پر تھرکتے درختوں کے جھونکوں میں دو دل بے آواز ایک دوسرے سے ہم کلام تھے۔ خاموشی دلکش تھی مگر بھڑکاتی ہوئی۔ توہا کے ہاتھ اب اس کی کمر کو جکڑ رہے تھے۔ توہا، ثنا نے اس کے ہاتھ کو اپنی کمر پر آتے محسوس کیا تو ایک ہلکی سی کپکپی اس کے سانسوں میں اتر گئی۔ یہ گھر نہیں ہے، ہاں، مگر تم میری ہو، جگہ سے فرق نہیں پڑتا۔ توہا نے آہستہ سے اس کی گردن کے دائیں حصے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نرم، گرم اور مکمل بے خبری سے ثنا کی پلکیں بند ہو گئیں، وہ کانپ سی گئی۔ توہا، کوئی آ جائے گا، دل میں اتری ہوں، باہر والوں سے کیا ڈر؟ اب کی بار اس کے لب اس کے شہرک پر تھے اور ہاتھ آہستگی سے اپنے حق کی تلاش میں تھے۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور دور کرنے کی ایک کوشش کی۔ توہا نے آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچ کر گرفت اور سخت کر لی۔ بیوی ہو، چھونا، چومنا، پیار کرنا، یہ صرف میرا حق ہے۔ جگہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ گرے آنکھوں میں سرخی سے مدہوش ہو رہی تھی۔ ثنا کا چہرہ اس کے کندھے میں چھپ گیا اور توہا کے بازوؤں کی جکڑ سخت ہو گئی تھی۔ ثنا نے پلکیں مونتی کانپ رہی تھی، ہونٹ ہولے سے بھیگے۔ یہ گھر نہیں ہے توہا، آواز کپکپا رہی تھی۔ ہاں، وہ مدھم بولتا بالکل مدہوش تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یاد رہے کہ کبھی ایک رات تم میری باہوں میں یوں پگھلی تھی کہ تمہیں اور مجھے ہوش ہی نہ رہا تھا کہ ہم کہاں تھے۔ وہ جھک کر اس کی گردن پر ہونٹوں کے انگارے رکھتا گیا، نرم، آہستہ، دائیں طرف پھر بائیں طرف، جیسے وہ ہر سانس کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ توہا، ثنا کی آواز سانسوں سے بھری ہوئی تھی، وہ لرز رہی تھی مگر خود کو روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ توہا نے ایک بازو اس کی پشت کے نیچے لے جا کر آہستگی سے کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ تمہاری یہ سانسیں، یہ تھر تھراہٹ بس میرے لیے ہے ثنا۔ اگلے لمحے توہا نے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے، نرمی، بے باکی اور شدت کے امتزاج کے ساتھ۔ ثنا نے پل بھر کو آنکھیں کھولی جیسے یقین نہ آیا ہو، پھر اس لمس میں خود کو مکمل سپرد کر دیا۔ ہاتھ اس کے گریبان میں الجھنے لگے، سانس تیز، بدن ساکت مگر دل بے بس۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں چھپ رہے تھے۔ رات گواہ تھی اور چاندنی نے کھڑکی سے جھانک کر شرارت سے آنکھیں موند لی تھی۔ گاڑی اب بھی ویران سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی، باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اندر دو سانسیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ رات گواہ تھی، چاندنی کھڑکی سے جھانک کر شرارت سے آنکھیں موند چکی تھی جیسے اس نے وہ منظر محفوظ کر لیا ہو۔